تیرے لیے موت ہی نصیحت کافی ہے. اور آپ نے ایک آدمی کا ذمہ لگایا ہوا تھا کہ میرے ساتھ ساتھ رہا کر اور وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ چھیڑتے رہا کر. ایک دن آپ نے اس کو کسی اور کام پر لگا دیا. اس نے پوچھا امیر المومنین کیا اب موت کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ تو آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کیا جس کے چند بال سفید ہو گئے تھے کہ اب مجھے اپنے جسم کے یہ چند بال موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. کیا ہم نے بھی اس طرح موت کو کبھی یاد کیا؟ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے. موت برحق ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک ہے. چند دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی کو دشمنوں نے قتل کر دیا، نہر میں پھینک دیا. کئی دن پانی میں رہنے کی وجہ سے لاش پھول گئی، پہچان ہی نہیں ہوتی تھی. چنانچہ اس کو بستی والوں نے نکالا اور لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا. اور جب کفن کا وقت آیا تو مولانا صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ لوگوں لاوارث لاش ہے، دفن کرنا ہے، چندہ لاؤ تاکہ ہم کفن خرید کر اس کو کفنا دیں. جب اس بندے کو دفن کیا گیا 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ یہ ایک علاقے کا بڑا زمیندار تھا. 4 جوان بیٹے تھے، کئی کروڑ روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود تھا، 2 محل نما اس کے مکان تھے، 12 مربع اس کے پھلوں کے باغات تھے. اس بندے نے زندگی میں کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جب میری موت آئے گی میں چندے کا کفن لے کے دنیا سے چلا جاؤں. کہتے ہیں کہ وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مار دائی. کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کر، اللہ رب العزت بندے کو لا وارث کر کے مار دیا کرتے ہیں. تو ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اس کی تیاری کر لیں. ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو پھر ہم ہاتھ مل رہے ہوں کہ کاش ہم نے یہاں پہلے تیاری کر لی ہوتی. کسی کا کندھا نگینے پہ نام ہوتا ہے، کسی کی عمر کا لبریز جام ہوتا ہے. عجیب پانی ہے دنیا یہاں پہ شام و سحر، کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے. آخرت کی تیاری کیا ہے ذرا سمجھے. ایمان جو دنیا میں ہم حاصل کرتے ہیں یہ آخرت کی روشنی ہے، آخرت کی بجلی ہے. دنیا میں جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں یہ آخرت کا لباس ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى. دنیا میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہ آخرت کے باغات ہیں، کھانے والے پھل ہیں. اور دنیا میں اگر ہم مسجد بناتے ہیں تو یہ آخرت کا ہمارا مکان اور محل ہے. تو ان نیک اعمال کو کر کے ہم آخرت کی زندگی کی تیاری ابھی سے کر لیں. جن لوگوں نے موت کی تیاری کی ہوتی ہے ان کو موت کے وقت پریشانی نہیں ہوتی. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں پیر ننھے میاں بھوپالی، تو ان کی موت کا جب وقت آیا تو مسکرائے اور قریب کے لوگوں کو کہا السلام علیکم، اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فوت ہو گئے. ایک بزرگ تھے، ان کی 3 سالہ بیٹی تھی، اس کا نام تھا حفصہ. ان پہ کچھ کیفیت تھی آخری وقت کی، تو وہ حفصہ بچی آئی اور ابو کے ساتھ بستر پر لیٹ گئی. وہ چاہتی تھی کہ ابو میرے ساتھ باتیں کریں، پیار کریں، مگر وہ تو آنکھیں بند کر کے خاموش لیٹے ہوئے تھے. تو یہ بچی ان سے باتیں کرتی رہی، کبھی ان کی آنکھیں کھولتی، کبھی منہ کھولتی، ان کے سینے کے اوپر چڑھ گئی
ابو کیا بات ہے، آپ مجھ سے بات نہیں کرتے؟ پھر یہ ناراض ہو گئی کہ اچھا میں بھی آپ سے نہیں بولوں گی، اور دوسرے کمرے میں جا کے بچی نے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے بچی کو روتے دیکھا تو اس نے کہا بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے نہیں بولتے، میں نے اب ابو سے نہیں بولنا۔ تو ماں اس بچی کو اٹھا کے لائی اور ان بزرگوں کے قریب لا کر اس بچی کو کھڑا کیا اور کہا دیکھو نا، یہ پیاری پیاری حفصہ ناراض ہو گئی ہے آپ سے، آپ ذرا اس حفصہ سے باتیں کریں، اس کو منائیں۔ تو جب بیوی نے یہ کہا تو ان بزرگوں نے آنکھ کھول کر کہا کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا وہیں ان کی موت آ گئی۔ تو جن لوگوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں پھر آخری وقت میں دنیا ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی۔ وہ دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کون سی دنیا، کیسی دنیا، کون سی حفصہ کیسی حفصہ، ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا۔ اور دستور یہی ہے کہ جس گھر والے سے نہ بنتی ہو نا، عورت کو کہا جائے نا کہ تجھے اس گھر میں لے جا رہے ہیں، یہ کہے گی میرا تو جانے کو جی نہیں چاہتا، اس گھر کی عورت تو مجھے اچھا نہیں سمجھتی، وہ تو مجھے تیوریاں دیکھتی ہے اور میرے متعلق باتیں کرتی ہے اور برا گمان رکھتی ہے، میں تو اس گھر میں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔ ہم جس گھر کے لوگوں سے محبت کا تعلق نہ بنا پائیں، ہم قدم رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ سوچیں اگر اللہ رب العزت سے یہ تعلق نہ جوڑ سکے، کل آخرت کے دربار میں اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ اور موت تو بالآخر آتی ہے۔ دیکھیے سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنانے لگے تو آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ تم اس کو بناؤ، اور خود ایک شیشے کا کمرہ بنا کر اس کے اندر آپ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی نگرانی کروں گا۔ اسی حال میں آپ کی موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوانے کی ترتیب یہ بنائی کہ جن کام کرتے رہے، جب کام مکمل ہو گیا تو ان کی لکڑی عصا جو تھا اس کو دیمک نے کھا لیا، تو پھر ان کی لاش زمین کے اوپر آ گئی۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ ان کی تو وفات ہو چکی۔ اب ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں اور اللہ کا گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اگر اس دوران ان کی موت آتی ہے تو اللہ ان کو بھی دنیا سے لے جاتے ہیں۔ میں اور آپ کن کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں کوئی مہلت دے دی جائے گی؟ جب آئے گی سب کو کھڑے پیر جانا پڑے گا۔ لا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون۔ اتنی بھی مہلت نہیں ہوگی کہ گھر والوں کو نصیحت کر دیں، وصیت کر دیں، یا اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کے چلے جائیں۔ جہاں کھڑے ہوں گے وہیں سے جانا پڑے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے۔ ہم اپنی خوشیوں میں شادی بیاہ میں مشغول ہوتے ہیں اور ہمارے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان ایوریج لائف۔ ویسے تو کوئی پیدا ہوتے ہی بچہ فوت ہو جائے گا، کوئی 100 سال کا جا کر مرے گا، لیکن جب گراس ایوریج نکالیں گے پوری امت کی تو وہ 60 سال ہی بنے گی۔ اب اگر 60 سال ایوریج عمر ہے اس امت کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورتیں 40 سے اوپر کی زندگی گزار رہی ہیں وہ اپنی زندگی کے ظہر عصر کا وقت گزار رہی ہیں، اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ اب ہمیں اپنی موت کی تیاری کی طرف سوچنا چاہیے۔
ہم نے اپنی جوانیوں کے مزے لوٹ لیے، اب ہمیں اپنے آخرت کے گھر کی فکر لگ جانی چاہیے۔ یوں تو پتہ ہی نہیں کہ کس بچی کو موت آ جائے، جوانی میں بھی موت آ جاتی ہے۔ کیا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا کیسے کیسے نوجوان تھے کہ جن کے جنازوں کو مرد اپنے کندھوں پہ اٹھا کے بالآخر قبرستان لے کر چلے گئے؟